نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ وہی ہے جس نے ایک شاندار رسول بھیجا دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ دین غالب ہوا اور متعدد بار اس کے غلبے کا اظہار بھی ہوتا رہا، اور پھر ایک بار مکمل طور پر اس کے غلبے کا اظہار اور حقیقی طور پر بھی یہ دین غالب نظر آئے گا امام مہدی کے زمانے میں۔ امام مہدی کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ان کے وصف تھے وہ تمام کے تمام تر وصف کو بیان کر دیا۔ اس لیے بیان کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی مہدی آئیں اور آنے کے بعد وہ دعویٰ کریں کہ ہم مہدی ہیں، ہم مہدی، اور ایسا ہوتا بھی رہا اور ہو رہا ہے۔ اگر امت امام مہدی کے تعلق سے یہ بات سمجھ لے کہ وہ امام مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے، جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، اگر ان امام مہدی کے تعلق سے، ان کی شخصیت کے تعلق سے یہ لوگ پڑھ لیں حضور نے جو بیان کیا ہے، تو پھر کسی جعلی مہدی کے فریب میں ہرگز نہیں آ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی یقیناً ہماری اولاد سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور مبعوث فرمائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے دانت سفید ہوں گے، اس میں فرق ہوگا، یعنی ایک کے اوپر ایک چڑھے نہیں ہوں گے بلکہ الگ الگ خوبصورت دانت ہوں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ابو نعیم نے بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا، اور حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مانگنے والے کو وہ خالی نہیں لوٹائے گا، بھر بھر کے عطا کرے گا۔ یہ امام مہدی کی شان بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نصیر بن حماد نے مرفوعاً بیان کیا ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد سے ہوں گے اور میری سنت پر اس طرح جنگ کریں گے جیسے میں نے وحی الہی پر جنگ کی۔ یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ فرمائی، قرآن کو آگے بڑھایا، اسی طرح حضرت امام مہدی قرآن اور سنت اس دین کی بات کو آگے پھیلائیں گے، اس پر جنگ کریں گے۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام تر چیلنجز آئے، مگر حضور پیچھے نہیں ہٹے، قرآن کی بات کو آگے ہی بڑھاتے رہے۔ اسی طرح امام مہدی کے سامنے بھی بہت سارے چیلنجز آئیں گے، مگر امام مہدی کے قدم پیچھے نہیں جائیں گے بلکہ وہ آگے بڑھیں گے۔ امام مہدی کی یہ شان حضور نے بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے فرمایا کہ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ کا چہرہ ستاروں کے مانند، یعنی ستارے کے مانند چمکتا ہوگا، اتنا روشن چہرہ ہوگا، روحانی طور پر، نورانی طور پر آپ کے چہرے کی چمک اس طرح ظاہر ہوگی کہ دیکھنے والا محسوس کرے گا جیسے زمین پر ستارہ چمک رہا ہے۔ امام مہدی کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے چہرے پر ایک تل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو داڑھی ہوگی، یعنی امام مہدی کی جو داڑھی شریف ہوگی وہ گھنی داڑھی ہوگی، اور پیشانی جو ہے وہ روشن ہوگی، روشن پیشانی والے۔ یہ کتاب الفتن میں نعیم ابن حماد نے اس بات کو نقل فرمائی۔
آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک وصف کو بیان اسی لیے کیا جا رہا کہ تاکہ تم کسی جعلی مہدی کے فریب میں نہ آ جانا۔ یہ جو سچا مہدی ہوگا اس کا ایسا چہرہ ہوگا، ایسا حسن نمایاں ہوگا، وہ اس شکل کے مالک ہوں گے کہ حضور نے ان کے پورے چہرے کو ڈسکرائب کیا۔ یہ میں نے مختصراً شارٹ میں آپ کو بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اتنی باتیں بیان فرمائیں، یعنی امام مہدی کے تعلق سے اتنی چیزیں، اتنی کوالٹی بیان فرما دی۔ بولنے کا انداز کیسا ہوگا امام مہدی، لفظ لفظ کو الگ کر کے بیان کریں گے، یہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ لیکن حضور اکرم نے کہیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ مہدی پہلے پیدا ہونے کے بعد غیبت میں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ کسی انسان، یاد رکھیے گا، کسی انسان کا پیدا ہونے کے بعد پھر اس کا چھپ جانا، یعنی زندہ رہ کر کے پوشیدہ رہنا، چھپا ہوا رہنا، اور سینکڑوں برس تک پوشیدہ رہنا، چھپا رہنا، یہ ایک چھوٹی کرامت نہیں، یہ بہت بڑی کرامت ہوگی۔ اتنی بڑی اگر کرامت چونکہ ہوتی اور ایسا ہوتا، یاد رکھیے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امام مہدی کے تعلق سے ہر چیز کو ڈسکرائب کر دیا، اس بات کو بھی ضرور بیان فرماتے، مگر حضور نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ مہدی پیدا ہونے کے بعد سینکڑوں برس تک پہلے پوشیدہ رہیں گے، چھپے رہیں گے، پھر اس کے بعد جب وقت آئے گا تو مکے سے ظاہر ہوں گے، ایسا بیان نہیں فرمایا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ملتی ہے، جس کو شیخ الاسلام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوائق المحرقہ میں لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مہدی مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے، یعنی ان کا مولد جو ہوگا وہ مدینۃ المنورہ ہوگا، اور اس کے بعد جب ان کی عمر 40 سال کو پہنچے گی تو پھر وہ مکۃ المکرمہ آئیں گے۔ مکۃ المکرمہ آئیں گے، اور آنے کے بعد جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگوں کی بیعت لیں گے۔ اسی کو ہمارے ہاں ظہور کہا جاتا ہے، کہ جب دنیا پہچان لے گی کہ یہ امام مہدی تشریف لے آئے۔ کنز العمال میں بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا، حضور کے حدیث نقل کی جاتی ہے کہ یکون و اختلاف عند موت خلیفہ، یعنی کہ عرب میں ایک خلیفہ مر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد خلیفہ بمعنی بادشاہ جو ہے وہ مر جائے گا، جو حاکم ہے مر جائے گا، اس کے بعد اس کے ولی عہد میں، یعنی اس کے بعد کون بادشاہ بنے، اس پر اختلاف ہوگا۔ جب اس پر اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو اس اختلاف کی شدت جو ہے فتنے کی شکل اختیار کرے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مکہ۔ حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایک شخص جو مدینے میں ہوگا، یعنی امام مہدی، وہ وہاں سے مدینۃ المنورہ سے، یعنی وہ مدینے میں پیدا ہو کر مدینے میں رہیں گے، پھر وہاں سے نکل کر کے پھر مکۃ المکرمہ آ جائیں گے۔ یہ حدیث بھی بیان کر رہی ہے کہ گویا وہ مدینے میں ہوں گے اور اہل مدینہ سے ہوں گے، اور وہاں سے نکل کر کے پھر مکۃ المکرمہ آ جائیں گے۔ اور جب مکۃ المکرمہ آئیں گے، پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا، آگے ایک طویل حدیث ہے کہ پھر لوگوں کی وہ بیعت لیں گے، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہی امام مہدی ہیں، اور پھر ان کی بیعت لی جائے گی۔ تو گویا امام مہدی کی ولادت ہوگی، اور اس کے 40 سال بعد آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ بیان ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ اس پر بھی بعض لوگوں کے اپنے اپنے بیانات ہیں، بعض نے کہا کہ وہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ تو اس پر ہمارے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ کے والد بزرگوار جو ہوں گے وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ کی والدہ جو ہوں گی وہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گی۔ امام مہدی چونکہ امام حسن کی اولاد سے اس لیے ہوں گے، اس پر مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے
کہ امام حسن وہ تھے جنہوں نے امت کے اتحاد کے لیے اپنی خلافت سے خود کو دستبردار کر لیا تھا، یعنی خلافت کو چھوڑ دیا تھا اور امت کو متحد کر دیا تھا۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انعام کی شکل میں امام حسن کی اولاد میں امام مہدی کو رکھ کر کے اسی خلافت کی تکمیل کے لیے امام مہدی کو خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انعام کے طور پر امام حسن کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی پھر بادشاہت اور خلافت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ بات ملتی ہے کہ آپ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے اور آپ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے 40 سال بعد آپ مکۃ المکرمہ میں ظہور فرمائیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ملتی ہے اس میں یہ بات ہے۔ آپ کا جو عمل ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سنت پر لوگوں کو عمل کروائیں گے، یعنی قدم پیچھے نہیں لے جائیں گے۔ تو یہ حضرت سیدنا امام مہدی، اس کے علاوہ یہ حضرت سیدنا امام مہدی کی شان ہوگی۔ جب حضور نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں اور حضور کے ارشادات ایسے ہیں کہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، کھل کر کے سامنے شخصیت آ جاتی ہے، تو پھر آپ ایسے لوگوں کے چکر میں کیوں پھنس جاتے ہیں جو چکر دیتے ہیں، گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، باتوں کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، جھوٹ اور فریب کی ایک دنیا تیار کرتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے ایک جگہ تیار کرتے ہیں اسی جھوٹ فریب کی دنیا میں، جس میں آپ بھولا بھالا مسلمان جو ہے پھنس جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام مہدی کے تعلق سے کسی دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ادھر ادھر چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے بالکل واضح فرما دیا، کھول کر بیان کر دیا، کہیں اس پر ادھر ادھر بھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے ارشادات نے شخصیت امام مہدی کو اتنا اجاگر کر دیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے دماغ میں بسا لیا اس شخصیت کو تو کبھی انشاءاللہ فریب میں نہیں آ سکتا، کبھی وہ شخص کسی جعلی دعویٰ کرنے والا جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، وہ جعلی انسان اس کے فریب میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ لوگ صرف توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، باتوں کو گھماتے ہیں، یہی ان کے جعلی ہونے کی پہچان ہے۔ اس لیے کہ حضور نے بالکل کھل کر کے واضح کر دیا، جہاں بات واضح ہو جاتی ہے اسلام میں تو وہاں پر آدمی بھٹکتا نہیں ہے، جہاں پر بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے وہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں۔ جب حضور کا ارشاد آ گیا تو اب ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را حضور نے جن امام مہدی کو ڈسکرائب کیا اور جن کے بارے میں بتایا ہے اسے آپ حدیث کی روشنی میں ایک بار ضرور پڑھیے، مطالعہ کیجیے، تاکہ ان کی شخصیت آپ کے ذہن و دماغ میں رچ بس جائے، تاکہ کوئی جعلی مہدی بن کر کے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق والے ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔